बीवी मेरी मुहताज है, मैं कहाँ लेके जाऊँ? मेरा तो गाड़ी नहीं है, मैं 25 साल से यहाँ रह रहा हूँ। बताओ, मैं वोट देता हूँ, पाकिस्तानी हूँ मैं अपने बच्चे किधर लेके जाऊँ? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हफीज़ दरवेश और एक बार फिर हाज़िर खिदमत हूं। ये जो पीछे आप यहाँ पे ये मंज़र देख रहे हैं और बांस वगैरह पड़े हुए हैं, यहाँ पे बुनियादी तौर पे एक झोंपड़ी थी। और ये इलाका कौन सा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये यूथ हॉस्टल है G6 में। जब आप शेल पम्प से आते हैं और टूवर्ड्स मेलोडी जाते हैं तो यहाँ पे एक यूथ हॉस्टल आता है जो इस हाथ पे है मेरे, और फिर उसके साथ उस यूथ हॉस्टल की बैक साइड पे ये एरिया है जहाँ पे एक कच्ची बस्ती जो है वो बनी हुई थी। जो इसके रुइंस जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, पहले जो ये ब्लॉक्स वगैरह ये सारे, ये पहले यहाँ पे घर थे तो 14-15 वो गिरा दिए गए थे। उसके बाद ये था कि जो यहाँ पे लोग रह रहे थे तो उन्होंने कंटिन्यू किया और उन्होंने अपनी झोंपड़ियाँ बना ली। जो बांस आपको नज़र आ रहे हैं और तरपालें वगैरह, मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। और इससे कबल जिस शक्ल में थी तो वो भी आप फुटेज देख रहे हैं कि इससे कबल ये इस शक्ल में यहाँ झोंपड़ियाँ 2 मौजूद थी। तो ये सारा इंसिडेंट क्या हुआ है, कब से शुरू है, क्यों कर ये लोग जो हैं यहाँ पे बुनियादी तौर पे 2 फैमिलीज़ जो थी वो रह रही थी। एक जो हैं वो शाहिद साहब हैं और एक ये हमारे साथ साइमा साहब मौजूद हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये सारा वकूआ क्या है और ये मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताएं और आप यहाँ पे कितने अरसे से मौजूद हैं? मेरा नाम साइमा बीबी है। मेरे यहाँ पे 17 से 18 साल हो गए हैं। और मेरे साथ जो फैमिलियाँ थी बाकी की, उनके 25 से 30 साल हो गए हैं, क्योंकि जब से ये टावर बना है वो यहाँ पे काम भी करते थे और यहाँ पे रहते भी थे विद फैमिली। ठीक है। तो हमें 5 साल पहले यहाँ पे एक बंदा आया था जो CDA का उस्मान अली है। वो कहता था सुपरवाइज़र हूँ, आप लोग यहाँ पे अगर मुझे नहीं कब्ज़ा करने देंगे तो मैं आप लोगों का ये गिरा दूँगा। यानी उसने हमें अदालत शाह से भी कॉल करवाई थी। ठीक है। खैर हमने कहा कि हमारे बाप दादा की ज़मीन तो नहीं है, चले हम बैठे हैं, ये हमें कह रहा है इसकी वजह से हमारे घर गिर जाएंगे, तो बैठने दें। ठीक है। उसने यहाँ पे ये पिछली साइड जितनी भी है उसने 8-10 कमरे बना के यहाँ पे, जिसकी पिक्चर वीडियोस मेरे पास मौजूद है। ठीक है। वो यहाँ पे रहता था। जो इससे पहले जो सिक्योरिटी अफसर इनके मिनान साहब थे मेरे ख्याल से, उनको भी हमने कंप्लेंट्स की थी, उनके भी ये नॉलेज में थी। ठीक है। उसने यहाँ पे मकान बना के तो उसने सिक्योरिटी गार्ड रखे थे जिसका वो पर मंथ 80,000 रुपये किराया लेता था। बिल वगैरह वो इसको अलग से देते थे। यहाँ CDA के लोग उसकी तरफ आते जाते थे। ठीक है। इस दौरान वो हम लोगों से पैसे लेके, यानी कि अदालत शाह को डेली रोज़ का 1000 रुपया वो हम गरीबों से इकट्ठा करके उसको देता था रोज़ का। अगर यानी कि अदालत शाह साहब जो शाह भी हैं। जी शाह भी हैं, वो नाम के शाह हैं। बाकी शाहों को भी उन्होंने बदनाम किया हुआ है। काफी लंबी दाढ़ी भी उन्होंने रखी हुई है। अच्छा, वो 1000 रुपए इकट्ठा किया जाता था रोज कौन इकट्ठा करके देता था? ये उस्मान अली देता था। उस्मान अली 1000 रुपए इकट्ठा करके। इमरानुल्लाह का बेनोई है उस्मान अली। मैं आपको भी उस्मान अली साहब जो है 1000 रुपए इकट्ठा करके ले जाके अदालत शाह साहब को डेली दिया करते थे। और अदालत शाह साहब से हमारी मुलाकातें भी हैं, हुजूरे वाला हमारी आपसे कई मुलाकातें भी हैं। और हम जिस तरह से आपको समझते हैं, जिस तरह से हमारा आपके साथ ताल्लुक़ है और जिस तरह से हम आपको देखते हैं, तो आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ पे बतखोरी जो है वो इस शक्ल में यहाँ पे होती रही है। मेरे लिए तो नई बात है और मुतासरीन हमारे साथ हैं, वो ये बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी बड़ी नई बात है कि हमें तो सब ओके का कहा जाता है कि जी यहाँ की इन्फोर्समेंट जो है दूध की धुली है और बड़ा मतलब साफ़ सुथरी इन्फोर्समेंट है, ना इनका किसी से लेन देन है, ना किसी से कोई मामला है। खैर, बाकी फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हमारे पास, अच्छा, ये कब की बात है? अब ये 5 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। ये यानी कि 7-8 साल हो गए हैं इस बात को कि वो यहाँ पे जब रह रहा था। अच्छा, ये लेकिन 4 साल तकरीबन या 5 साल हो गए हैं जब इसको गिराया गया। पोर्टल पे कंप्लेन हुई थी, वो भी यूथ हॉस्टल वालों ने की थी, पोर्टल पे चढ़ाई थी कि यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, गरीबों के बहाने से यहाँ पे किराए लिए जा रहे हैं, तरह तरह की और काम भी हो रहे थे। औरतें ला के यहाँ पे वो भी अंदर वहाँ पे लेके जाते थे, मुख्तलिफ यहाँ पे काम हो रहे थे। ठीक है। उसमें CDA के लोग इन्वॉल्व थे। सही है। कौन लोग थे इसमें हैं जी अदालत शाह साहब हैं, उनकी टीम के हैं, ये उस्मान अली है। ठीक है। उसके साथ एक इनकी लेडीज़ है, सिक्योरिटी गार्ड है शकीला, वो भी ब्लैकमेलर है। बाकी लेडीज़ नहीं है लेकिन शकीला है। ठीक है। उसके साथ है इमरानुल्लाह है, वो भी है।
ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ یہ بابر بھی ہیں جو ابھی AD ہو گئے ہیں. بابر سہیل یہ بھی یہ ہیں. بنیادی طور پہ انسپیکٹر ہیں اور AD کا چارج. اس ٹائم پہ یہ انسپیکٹر تھے, اس ٹائم پہ یہ AD نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور عدالت شاہ بھی ابھی AD ہوئے ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر. اس ٹائم پہ یہ عدالت شاہ ہمیں اس وقت سے جانتے ہیں جب ہمارے یہاں 3 گھر ہوا کرتے تھے تو عدالت شاہ سپروائزر ہوتے تھے. اچھا, یہ اس ٹائم سے ہمیں جانتے ہیں. اور ممبر آف اسٹیٹ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو میڈم شائستہ تھی, میڈم شائستہ نے یہاں پہ میاں دبیر کو کہہ کے مجھے بٹھایا تھا. صحیح ہے. یہ میں اس دور کی بات کر رہی ہوں. میرے پاس امان اللہ خان صاحب کا بھی وہ ایویڈنس کارڈ موجود ہے جو انہوں نے مجھے پرمیشن کے طور پہ یہاں بیٹھنے کا بھی وہ دیا ہوا ہے. میرے پاس وہ بھی ایویڈنس موجود ہے. اس کے علاوہ میرا میٹر لگا ہوا ہے, میں نے بور کروایا جس کے اوپر انہوں نے ملبہ جان بوجھ کے پھینک ہے, کیونکہ میں نے جگہ جگہ ریکویسٹ کیا تو یہ چیز ان کو بری لگی ہے. فیس صاحب کو ہم لوگ لے کے گئے کہ ہمارے ساتھ آپ چلیں DC صاحب کے پاس, شاید ہم غریبوں کو اندر نہ جانے دیں تو آپ کی مدد سے شاید ہم جا کے ان کو اپنا معاملات بتا سکیں گے. وہ جو ہے نا اس ضد میں خار میں آ کے جو ہمارے ہیں اوپر دوست محمد صاحب, انہوں نے کہا آپ نے ان کو ساتھ کیوں رکھا ہے, یہ ہماری باتیں لیک کریں گے, یہ ایسے کریں گے. اس نے مجھے کال کر کے بلیک میل بھی کیا, مجھے کال اکثر کر کے کبھی کیا مجھے دھمکی دیتا ہے, کبھی کیا دھمکی. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ ہم لیڈیز جو بھی ہیں وہ پار نالہ ہے, نالے سے نیچے راستہ آتا ہے, اگر ہم وقتاً فوقتاً وہاں سے جو بھی نیچے آتی ہیں ان کے نمبر لے لیتے ہیں, دوسرے کسی فرد سے نمبر لے کے کالیں کرتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں ہمارے ساتھ, اگر آپ دوستیاں نہیں لگاؤ گی تو ہم جو ہے آپ کے گھر گرا دیں گے. اور ابھی بھی یہ چیز ہو رہی ہے. پار جو آبادی انہوں نے 6-7 گھر چھوڑے ہیں ان کی 3-4 لیڈیز ہیں, ان کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے. کیونکہ اوپر یہ جو تندور بنا ہوا ہے, یہ چنے سراج چنے والوں کا ایک روٹیوں کا تندور ہے, وہاں پہ یہ شام کو بیٹھتے ہیں 8-9 بجے, وہاں پہ یہ چرس وغیرہ بھی پیتے ہیں, وہاں پہ یہ باقی جو ہے معاملات بھی. یہ کون لوگ ہیں جو یہاں پہ وہاں پہ جو عثمان ہے وہ بیٹھتا ہے, بابر بھی بیٹھتا ہے, اس کے ساتھ ایک یونس ہے کہ یونس میں صحیح نام ان کے نہیں جانتی, لیکن یہ ان کے نام میں دے رہی ہوں جن کو میں جانتی ہوں بائی فیس, جو یہاں پہ آتے رہتے تھے. صحیح ہے. جو باقی ہیں ان کے نام مجھے نہیں آتے ہیں بائی فیس, میں ان کو آمنے سامنے آپ لوگ لائیں گے تو میں دیکھ لوں گی اور بتا بھی دوں گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ یہ اب جو ریسنٹ آپریشن ہوا جب اس حوالے سے آپ نے DC صاحب سے بھی ریکویسٹ کی, سردار آصف سے بھی, میں بتاتی ہوں اس کے بارے میں بھی. 4-5 سال پہلے جب پورٹل پہ کمپلین کی گئی تھی ہاسٹل والوں کی طرف سے, تو وہ اس پہ یہاں پہ آپریشن ہوا. AC صاحب بھی خود آئے تھے کیونکہ AC موسیٰ صاحب تو لیو پہ تھے, چھٹیوں پہ تھے, ان کی جگہ کوئی مجسٹریٹ صاحب یہاں پہ آئے تھے. وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کتنے پرانے ہیں. تکا خان صاحب جانتے ہیں ہم یہاں پہ بہت پرانے ہیں. یوتھ ہاسٹل والے جانتے ہیں ہم بہت یہاں پہ پرانے ہیں. اس کے علاوہ جب پورٹل کے کمپلین کے بعد بھی ہم لوگوں نے, میں نے پورٹل پہ آگے سے کہا جی سر ہم غریب لوگ ہیں کہ یہ عرصہ دراز سے بیٹھے ہیں. PM یعنی کہ وزیر اعظم کی عمران خان کی اس پورٹل پہ میں نے کمپلین کی تھی, یعنی ریکویسٹ کی تھی کہ ہم پہ مٹیاں نہ پھینکی جائیں, ہم غریب لوگ ہیں, ہم کہاں جائیں, ہمیں بیٹھنے دیں. خیر انہوں نے بھی ہمیں یہاں پہ CDA میں انہوں نے ان کی طرف سے میل آئی تھی کہ ان لوگوں کو آپ نہ تنگ کریں. میل کچھ تھی یعنی کہ غلط رپورٹ دی گئی تھی کہ یہاں منشیات ہوتی ہے, یہاں یہ ہوتا ہے, یہ یہاں پہ منشیات کہاں ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں تھا. غلط اوپر پورٹل پہ رپورٹنگ کی جاتی ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپریشن کروایا گئے, تو پھر آپ لوگوں نے کہا کہ جی اس کے بعد عثمان کے گھر یہاں پہ گرے, ہم نے نہیں گرائے. اس نے خار ہم لوگوں کے ساتھ رکھ کے وہ کئی بار ٹیموں کو بھیجتا ہے. عثمان بنیادی طور پہ کیا ہے؟ وہ ایز اے سپروائزر ہے CDA میں. جی CDA میں سپروائزر. اس ایریے کا اس کی اکثر ڈیوٹیاں ادھر لگتی ہیں, لیکن دیکھیں ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے دوران اس نے ہمیں بابر کو یہاں پہ بھیجا, یہ ہمارا سامان اٹھا کے لے کے گیا. آج سے 2-2.5 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں, 2-2.5 سال پہلے جو مین آپریشن کے بعد. جی بابر صاحب نے اس ٹائم پہ یہ انسپیکٹر تھے, AD ابھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے سامان لے کے جا رہے تھے, ظاہر ہم نے بھی دفاع کیا, ہم نے اپنا سامان واپس لیا. انہوں نے ہم پوری کالونی کے لوگوں پہ پرچہ دیا, جو 14 گھر یہاں پہ موجود تھے, ایک بندے پہ انہوں نے پرچہ دیا ہے. ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ دیکھیں جس کا کیس ابھی بھی یاسر محمود چودھری صاحب کی عدالت میں کیس چل رہا ہے, جس کی تاریخیں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں, ہم سامنے عدالتوں کا کر رہے ہیں. تو اس ٹائم پہ ہم دیکھیں افغانی نہیں تھے. آج 2-2.5 سال بعد, جی 2-2.5 سال بعد آج وہی بابر صاحب دوبارہ ان کا مہینہ ہوا یہاں ٹرانسفر ہو کے آئے. تو ہمیں ایک میڈیا کے بندے, ہم یہ نہیں کہتے میڈیا کے لوگ غلط ہیں, لیکن کچھ میڈیا کے ہمارے ایسے لوگ ہیں میرے بھائی جو لالچ میں آ کے اس طرح کی نیوز, فیک نیوز چلا دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ آگے مائیں بہنیں بھی ہیں, چھوٹے سے بچے بھی ہیں, وہ گھر اجڑ جائیں گے, یہ چیز وہ نہیں سوچتے. انہوں نے چند ہزار پیسے لے کے خبر لگائی جی یہاں پہ افغان بستی ہے, تو یہاں پہ کوئی افغان بستی نہیں تھی. ہم وہی لوگ تھے جو FIR میں موجود ہے. اچھا, اس ٹائم بھی FIR, ہاں جی, اس کا کیس ابھی بھی لگا ہوا ہے. آپ کو پاکستانی مان رہے ہیں؟
वहाँ पे हमें पाकिस्तानी कानून के कायदों में हमें पाकिस्तानी कह रहे हैं, और खुद जो मीडिया के थ्रू अफवाहों में डाला वो हमें अफगानी कहा गया। अच्छा, हमारे शनाख्ती कार्ड इसी कॉलोनी के इसी जगह के बने हुए हैं। हम इसके जो है हमारे तारिक फजल चौधरी साहब के हम वोटर हैं, उनका ये एरिया, ये हदूद उनके अंडर आती है, उनकी यूसी में आती है। सही हो गया। अमाद भाई हैं जिनका खोखा भी है, नून लीग के हैं, वो भी हमें जानते हैं। चौधरी नईम गुजर साहब यहाँ पे कई दफ़ा इलेक्शन वोटों के लिए आए हैं, वो भी हमें जानते हैं, पुराने लोग हैं। सही हो हमें गया। से नया कोई भी नहीं वोटर था। भी हैं, जी, सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं। ये मुस्लिम लीग नून के। अच्छा, जबरदस्त। यानी कि गवर्नमेंट जो है मुस्लिम लीग नून जी, की है। हम हमेशा और अमाद भाई इनकी- के पीछे चले हैं। इनकी गवर्नमेंट में और तारिक फजल चौधरी के होते हुए ये जी। जुल्म आप लोगों के साथ यहाँ जी, हुआ है, देखिए, और इन लोगों के कान पे जूं तक नहीं नहीं, उनको शायद पता ना हो, या उनको ठीक है। बताया ना गया हो, या फिर वो अपनी मसरूफियात में हो। ठीक है। तो ये चीज़ चल रही है। उसके बाद ये अभी फिर आए हैं 2 महीने पहले, इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, ना कोई ज़बानी नोटिस दिया, ना हमें वैसे कुछ कहा। ठीक है। आके इन्होंने हमारे ऊपर से, ज़ाहिर हमारे इतने वसाइल तो नहीं, हमने उसके बाद ये देखें जितने ब्लॉक्स पड़े हैं, ये जितना भी ये पक्के ही बने हुए थे। ठीक है। इन 2-2.5 सालों में हमने अपनी लकड़ी के बना के हम निज़ाम अपनी ज़िंदगी का चला रहे थे, क्योंकि मेरे 2 बेटे, एक कैंसर का मरीज़ है जिसका 14 साल से शौकत खानम से इलाज हो रहा है। ठीक है। मैं पहले खुद मेहनत मजदूरी करती थी, अब मेरा एक बच्चे है वो काम करता है, एक टाइम पढ़ता है, एक टाइम पे वो करता है। मेरे साथ माजूर फैमिलियाँ भी थी जिनके वसाइल, यानी कि हम लंगर तक हमारी नौबत थी कि हम ऊपर से लंगर ला के खाते थे, वो भी खाते थे। कोई ऐसे वसाइल हमारे नहीं थे, ना पैदा हो रहे थे। तो ये आए आके वो तरपालें उठा के, तो इन्होंने जो है ना यहाँ पे इसी जो मेरे साथ फैमिली थी उनकी एक बेवा साली भी आई हुई थी, उस बेचारी ने उनकी मिन्नत समाजत दोस्त मोहम्मद साहब की है कि हमें छोड़ दिया जाए, हम कहाँ जाएंगे, गरीब लोग हैं, हमारी ये तोड़ फोड़ ना करें। उन्होंने उससे नंबर लेके, तो उसके साथ भी उन्होंने उल्टी सीधी बातें शुरू की, अपनी हरकतें कि तुम्हें यहीं पे बना देंगे, तुम्हें फलां करेंगे, यानी कि ये दूसरों की इज़्ज़त पे पहले नज़र रखते हैं, फिर ये पैसों का कहते हैं। हम तो ना पैसे दे सकते हैं, ना अपनी इज़्ज़त से खिलवाड़ करवा सकते हैं। हम शरीफ लोग हैं, गरीब लोग हैं, यहाँ नालों पे बैठे होंगे, हम कहाँ जाएं? इतने हमारे वसाइल होते तो हम आगे पीछे कहीं पे तो और अब पे जो जाते। ये रीसेंट ऑपरेशन हुआ है, ये अब इन्होंने कब किया है, जब ये दोबारा? ये 2 महीनों से मुसलसल कर रहे हैं, हमें कोई नोटिस, कोई चीज़ हमें नहीं दे रहे। मैं DIG ऑपरेशन साहब पे भी मैंने एप्लीकेशन दी है, उन्होंने भी इनको बुलाया है। ठीक है। ये एरिया का जो डायरेक्टर है, सुपरवाइज़र है, उनको उन्होंने अपने इंस्पेक्टर के थ्रू थाने में बुलाया था, और ये लोग नहीं गए, कोई एविडेंस लेके नहीं गए। ठीक है। इन्होंने हमें भी कुछ भी नहीं दिखाया। 2 सही। महीनों से मैं हर जगह रिक्वेस्ट भी लिखा रही हूँ, एप्लीकेशन मैंने चेयरमैन साहब को दी, जो चेयरमैन साहब तक नहीं पहुँचाई गई, क्योंकि इनके जो ऑफिसर हैं, हम नहीं कहते वो गलत हैं, उनको गलत गाइड किया जाता है, उनको गलत बताया जाता है। ठीक है। वो इसलिए वो करते हैं। अभी तो जो DG साहब हैं, जिधर भी ये कोई हरकत करते हैं गलत, ख़ास तौर पे ये कॉलोनियों में इन्होंने जुल्म की इंतहा बनाई हुई है, तो उसमें DG साहब हैं। अब जो अभी हाल में है एनफोर्समेंट के, उनका नाम लिया जा रहा है, बाकी किसी डायरेक्टर का भी नहीं लिया जा रहा। अब्दुल रज़ाक साहब। अब्दुल रज़ाक साहब, नहीं, अब्दुल रज़ाक हम साहब तो से, उनको नहीं जानते भाई देखें, फेस। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि नाजरीन, यहाँ पे मामला ये हुआ था कि जब इनकी ये बस्ती गिरा, यहाँ पे बाकी लोग जा चुके थे, और सिर्फ दो घर जो हैं वो भी खैमा बना के उस खैमे में रह रहे थे। तो इन खैमों को कभी ये आग लगाते थे, कभी बांस उठा के ले जाते थे, कभी इनका सामान उठा के ले जाते थे, और ये 1 माह से मुस्तकिल ये जो है जुल्म इन लोगों पे किया जा रहा था। रमज़ान में भी इन्होंने, रमज़ान में भी हुजूर वाला इन लोगों ने इतनी इंसानियत नहीं दिखाई कि इन लोगों के साथ ये रमज़ान का महीना इनको सुकून करने दिया जाए। जब पूरी दुनिया इबादत में मसरूफ़ थी, जब रोज़े रखने में मसरूफ़ थी, तो CDA के इन्फोर्समेंट के अफसरान की जो सारी तवानाइयाँ थी वो यूथ हॉस्टल के पीछे मौजूद 2 खैमों के ऊपर थी। ये खैमों को जलाना, उखाड़ना, ये तारीख बड़ी पुरानी, और कौन लोग खैमे उखाड़ते रहे हैं और जलाते रहे हैं वो भी पता है पूरी दुनिया को। तो ये जो रस्म है, ये जो रीत है, ये खैमे उखाड़ने की और जलाने की और दरबदर करने की, ये जिन लोगों की है उनके साथ इनकी निस्बत तो फिर जुड़ी जानी है, क्योंकि ये अमल कोई आम आदमी कर नहीं सकता। कोई ऐसा इंसानियत वाला जो दिल में इंसानियत रखता हो, दर्द रखता हो, अल्लाह का खौफ रखता हो, तो वो रमज़ान के महीने में भी ये वाली हरकतें और सलूक इन लोगों का रहा है, इन लोगों के साथ। अच्छा, ये बताएं कि अब जो सूरत हाल है, अब तो इन्होंने वो 2 खैमे उखाड़ दिए, आप लोगों को दरबदर कर दिया, तो अब आप लोगों की क्या सूरत हाल है, क्या हम लोग, मैं आपको ये भी बताती चलूँ, हम लोग DC साहब के पास की, जो CDA के DC साहब हैं, अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त दे, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, तायात उनको सलामत रखे। इस्तों वालों को अल्लाह पाक इज़्ज़त देते हैं, हम जैसे तो कुछ भी नहीं कर सकते।
ان کے پاس گئے, یہ پیچھے آئے تو انہوں نے ہمیں لکھ کے دیا کہ یہ آپ جا کے ڈی جی صاحب کو دیں. یقین کریں وہ آ کے یہاں پہ دوست محمد صاحب کی ٹیم میں ایک لنگڑا کے چلتے ہیں, سفید داڑھی ہے ان کو ہم نے دکھایا تو اس نے ہم سے پیپر لے کے اپلیکیشن کا جس پہ انہوں نے مار کیا ہے وہ اس نے ادھر پھینک کے کہتا ہے کہ یہ ڈی سی کے باپ کی جگہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ کسی کو اجازت دے یا بٹھا سکے. حالانکہ انہوں نے نہ اجازت دی نہ بٹھایا, انہوں نے صرف ایک ریکویسٹ لکھی ہے کہ آپ ان کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں, ان کو حل کریں. تو میری یہ بات آپ سے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ افسران اپنے افسران کے بارے میں اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں جو چھوٹے ملازمین ہیں, تو یہ سوچیں کہ اپنے افسران کے لیے کتنے اس طرح کے ورڈز استعمال کرتے ہیں. ہم بھی اس قوم کی بہنیں ہیں, بیٹی ہیں, مائیں ہیں, تو یہ پھر ہمارے ساتھ کیا رویہ اچھا کل یہ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ ڈی سی صاحب کے پاس گئی, ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے وہ کاغذ بھی پھینک دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کسی کے زمین نہیں ہے اور یہ کسی سے یعنی کہ انہوں نے نہیں. پرسوں جب ہم ڈی سی صاحب کے آفس میں گئے, ہم وہیں پہ ویٹ کر رہے تھے. ڈی سی صاحب کیونکہ فرسٹ ورکنگ ڈے تھا منڈے کا, ڈی سی صاحب بہت بیزی تھے, انہوں نے جو ہے نا ان کو ٹائم نہیں ملا وہ ہماری بات سنتے. تو ان کے جو آگے اسٹاف تھا انہوں نے ہمیں کل صبح 9 بجے کے لیے کہا تھا کہ آپ لوگ آ جانا, آج سر بہت بیزی ہیں. ہم ان کے پاس اپنا معاملہ لے کے گئے تھے. تو وہ جب سی ڈی اے والے پرسوں یہاں پہ آئے تو انہوں نے ان کے پاس کٹر تھے جو یہاں پہ جھونپڑیوں کو وہ کٹر سے یعنی ترپالوں کو انہوں نے پھاڑا ہے. تو اندر ایک لڑکی, یہ میری پڑوسن تھی, وہ بچی ہے, اتنی بڑی بھی نہیں ہے, اس کے اوپر انہوں نے چھت گرائی ہے لکڑی والی, تو اس کو سر میں بھی لگی ہے. اس نے ظاہر ہے اپنا دفاع تو کرنا تھا کہ آپ لوگوں کا کام ہے, مجھے اطلاع تو دو, میں اندر سے باہر نکلوں یا سامان باہر نکلا لوں. آپ لوگ یہ کس طرح آ کے تو ایک دم سے اوپر پھینک رہے ہیں. تو اس کے دفاع کی وجہ سے جب ہم نے وہاں پہ ڈی سی صاحب کو وہاں ان کے سٹاف کو بتایا تو انہوں نے دوست محمد کو کل بلایا ہوا تھا صبح کے ٹائم اپنے آفس میں. ڈی سی صاحب نے دوست محمد نے وہاں پیش ہونے سے پہلے یہاں پہ 40 بندوں پہ مبنی یہاں ٹیم بھیجی ہے بلڈوزر دے کے 2 جھگیوں کے لیے. ہم لوگ بھی ڈی سی آفس میں موجود تھے. یہاں سے سارا آپریشن کروا کے رپورٹ میں یہ دیا ہے جی نئے گھر بن رہے تھے, ہم نے گرا دیے. نئے گھر نہیں تھے, وہ پرانے گھر تھے, تقریباً 20 سال سے پرانی جھونپڑی لگی ہوئی تھی. یہاں پہ جناب چیئرمین, میں ابھی سی ڈی اے کے جو معزز چیئرمین ہیں ان سے مخاطب ہو کے بات کروں گا کہ جناب چیئرمین کہ یہاں پہ 2 جھونپڑیاں تھیں اور آپ کے 40 لوگوں کا سٹاف 2 جھونپڑیاں کو گرانے کے لیے ود 1 بلڈوزر. ٹھیک ہے, اور 3 سیکیورٹی گارڈ بھی ان کے ساتھ لیڈیز تھی. اچھا تو یہ پولیس نہیں تھی. مطلب یہاں پہ اتنا بڑا جو انہوں نے کل قبضہ واگزار کرایا, اس پہ تو پہلے ہم عبدالرزاق صاحب جو ہیں ڈی جی انفورسمنٹ, ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ ماؤں کے سروں سے جھونپڑی چھیننی ہے اور چھت چھینی ہے. چھت تو تھی نہیں, جھونپڑی تھی, اس کی ترپال تھی, وہ چھینی ہے آپ نے. تو ہم آپ کو اس بات پہ سر مبارکباد پیش کرتے ہیں. یقیناً آپ ایک بہت اصول پرست ڈی جی ہیں یہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ ہم ممتاز شہر صاحب جو ہیں ان کے پاس بھی دراصل آپ گئی تھی, ذرا ان کا بتائیں کہ انہوں نے کیا کہا. ممتاز صاحب کل میں جب مارکو کے ڈی سی صاحب نے اپلیکیشن دی تو میں ویل چیئر پہ, میرے ساتھ جو میری پڑوسن تھی معذور خاتون وہ بھی تھی میرے ساتھ. ٹھیک ہے. ڈی سی صاحب نے ہمارے ساتھ اپنا جو دروازے پہ ہوتے ہیں شاہد صاحب, ان کو بھی ہمارے ساتھ بھیجا تھا. میں نے کہا شاید ہمیں یہ ڈی جی صاحب سے نہ ملنے دیا جائے. ٹھیک ہے. وہ ہمارے ساتھ آئے, وہ گاڑی پہ ہمیں لے کے آئے, ہم اندر گئے تو ڈی جی صاحب کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ میٹنگ پہ ہے. ٹھیک ہے. ہم پھر اس کے بعد ممتاز شہر صاحب سے ملے. ممتاز شہر صاحب بہت معزز آدمی ہے, اچھے انسان ہیں, انہوں نے ہمیں اچھا بریف کیا ہے. انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں تو یہ بتایا گیا رپورٹ میں, بابر نے یہ بتایا ہے کہ وہ نئے گھر بن رہے تھے تو ہم نے نئے گرائے ہیں. میں نے کہا سر جو نالے کے پار ہیں 7 گھر وہ تو 7-8 سالوں میں بنے ہیں, ہم لوگ تو 20-25 سال اس سے زائد کے لوگ یہاں پہ 4 فیملیاں بیٹھی ہوئی ہیں, سب جانتے ہیں, تو ہم کیسے وہ کر سکتے ہیں. ہمارے شناختی کارڈ وہاں کے ہیں, سب لوگوں کو پتہ ہے ہم وہاں پرانے بیٹھی ہیں. آپ کا اپنا سٹاف کیا بابر جب سپروائزر ہوتا تھا, ڈائریکٹ سپروائزر بھرتی ہوئے, کیا وہ ہمیں نہیں جانتا؟ میاں دبیر صاحب جو ڈائریکٹر تھے ریٹائر ہو گئے ہیں, کیا وہ ہمیں ذاتی طور پہ نہیں جانتے تھے؟ اس کے علاوہ عدالت شاہ صاحب ہیں, میں دوبارہ ذکر کروں گی کہ وہ سپروائزر تھے. جب ہم لوگ یہاں پہ بیٹھتے تھے تو وہ آتے ہوتے تھے کہ زیادہ آبادی یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے, آپ لوگ یہیں پہ بیٹھے رہو. تو کیا آج ہم برے ہو گئے ہیں؟ تو اس میں جو پھر شر صاحب کو آپ لوگوں نے جب کہا کہ میں نے ان کو بتایا شر صاحب کو, انہوں نے میری بات سنی, انہوں نے کہا کہ میں بابر کو بتاتا ہوں. میں نے کہا سر کائنڈلی بتائیے گا, ہم رات کہاں گزاریں گے, ہم تو در پدر ہوں, ہم کہاں جائیں گے. انہوں نے کہا بے فکر ہو جائیں, میں بابر سے بات کرتا ہوں کہ وہ رپورٹ بھی صحیح بنائے اور وہ آپ لوگوں کا یہ مسئلہ حل کرے, کیونکہ اس سائڈ کا AD وہی ہے.
ٹھیک ہے. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا ہے. لیکن شام کو جب میں نے 5 بجے کے لگ بھگ بابر صاحب کو کال کی ہے, کیونکہ یہ ہمارے ساتھ فون پہ بھی آن لائن ہے, ٹھیک ہے, ان کو کال کی, میں نے کہا سر ہمارے لیے کیا حکم ہے. بابر صاحب کو کہا تو اس نے کہا مجھے میں ابھی تک بیٹھا ہوا, مجھے ممتاز صاحب نے کوئی بھی اندر سے انسٹرکشن نہیں دی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کیا حکم ہے. ٹھیک ہے. بس اس کے بعد پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں, ہماری استیں ان لوگوں کی جو چھوٹا سٹاف ہے ان کی وجہ سے سیف نہیں ہے. کسی بھی کالونی چاہے کچی ہے یا پکی ہے, جو نالوں پہ لوگ بیٹھے ہیں, مجبوری کے تحت بیٹھے ہیں, ہمارے پاس کوئی وسائل ہوں تو ہم یہاں پہ بیستیاں کیوں کروائیں, اپنے نقصان کیوں کروائیں. ہم اس قوم کی بیٹی ہیں, ہم اس قوم کی مائیں, ہم اس قوم کی بہنیں ہیں, آپ کی بہنیں ہیں, آپ لوگوں کی بیٹی ہیں. اگر آپ لوگ احساس کریں تو, اگر آپ لوگ سمجھے تو ہم کہاں جائیں, ہم بے یار و مددگار ہیں. آپ جو ہیں آپ کے تو ہسبینڈ بھی نہیں ہیں جی, اب, آپ جو ہیں بالکل ایک بیوہ ہی ہیں, اور جی بالکل. بچے آپ کے کتنے ہیں؟ میرے 2 بیٹے ہیں. 2 بیٹے ہیں, ان میں سے ایک جو ہے وہ کینسر کا پیشنٹ ہے. جی بالکل, اس کو بونس کا کینسر ہے 14 سال سے. جی تو جناب چیئرمین, آپ کے لیے یہی ایک یہ گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں کہ آپ کا سٹاف جو ہے وہ کس طرح کے جو دھندے ہیں ان میں وہ ملوث ہے, اور وہ کیا کیا کرتا پھر رہا ہے, اور کس طرح سے مینپولیٹ کرتا ہے لوگوں کی خواتین کو, اور ان مجبور ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو کہ اپنی سر چھپانے کے لیے اس بات کی ہمت تو نہیں رکھتی کہ اپنا گھر بنا سکیں, تو کسی نالے کسی ایسے ویران جگہ پہ ایک جھونپڑی لگا کے بیٹھی ہوتی ہیں, اور ان کو بھی یہ نہیں چھوڑتے, اور ان کا دل جو ہے ان کو ٹھنڈ نہیں پڑتی جب تک وہ ان کے سروں سے چھتیں نہ چھین لیں اور چادریں نہ چھین لیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جناب چیئرمین آپ کو دیکھنی پڑے گی. آپ انکوائری کنڈکٹ کروائیں کہ یہ جتنے لوگ اس ایکشن میں اور یہاں پہ جو ایکشن کروایا گیا ہے اس میں شامل تھے, کیا ان کے پاس ایسے ایویڈنس تھے, کیا ایسے ان کے پاس کاغذات تھے, کیا ایسے ان کی مجبوری بنی ہوئی تھی کہ CDA کی 2 مرلے کی جگہ, یعنی کہ 1 مرلے کی جھونپڑی وہاں اور 1 مرلے کی جھونپڑی یہاں, یہ 2 مرلے چھڑوانے کے لیے 40 لوگ بھیجے گئے, 1 بلڈوزر بھیجا گیا. جناب چیئرمین, یہاں تو انفورسمنٹ F6 F7 F8 G سیریز ساری, اور اس کے بعد I سیریز, اس کے اندر جو شو روم مافیا ہے, جو اس کے اندر ہوٹل مافیا ہے, اور جو یہ بڑے بڑے لوگ لینڈز پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مبینہ رپورٹ کے مطابق CDA کی 1 لاکھ کنال زمین کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے. وہ قبضے نہ DG انفورسمنٹ کو نظر آتے ہیں, نہ جناب چیئرمین آپ کے کسی ممبر کو نظر آتے ہیں, نہ جناب کی خدمت میں کوئی رپورٹ پیش کی جاتی کہ حضور والا ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے. اور یہاں پہ 2 مرلے کا قبضہ چھڑوانے کے لیے کہ جہاں خواتین اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بچیاں یہاں پہ اور خواتین بیٹھی ہوئے ہیں, ان سے 2 مرلے چھڑانے کے لیے CDA نے کل اپنی پوری مشینری استعمال کی, پوری طاقت استعمال کی, جس میں دوست محمد صاحب, بابر سہیل صاحب, ڈپٹی DG یہ انفورسمنٹ جو ہیں عبدالرزاق صاحب, یہ پیش رہے. اور ان سے یہ پوچھا جائے, ان لوگوں سے جناب چیئرمین یہ پوچھا جائے کہ آپ کو اس زمین کی کیا ضرورت تھی. 20-25 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے, پہلے آپ نے ان کے گھر گرائے, چلیں سمجھ آ گئی, پھر گھر گرانے کے بعد وہ جھونپڑیوں پہ آ گئے, پھر آپ نے ان کی جھونپڑیاں بھی نہیں چھوڑ رہے تھے, اور باقی لوگ تو تتر بتر ہو گئے تھے. یہ 2 جھونپڑیاں رہ گئی تھی کہ جن کا کوئی آسرا ہی نہیں تھا. اس سے قبل آپ کے اپنے ہی لوگوں نے اپنے گھر بنا کے یہاں پہ رینٹ آؤٹ کیے ہوئے تھے, وہ تو چلیں چھوڑ کے چلے گئے. جب یہ جینون فیملیز تھیں, ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا, اور کیا ایسی ان کو افتاد پڑی ہوئی تھی کہ یہ ان کی جان نہیں چھوڑ رہے تھے. یہ سوال جناب چیئرمین آپ نے پوچھنا ہے, اور ہم محسن نقوی صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میاں شہباز شریف صاحب کے سے بھی کہ جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت پاکستان کے, اور حضور والا آپ اس وقت مسلم لیگ نون سے ہیں, اور انہی کے جو آپ لوگوں کی ہی گورنمنٹ ہے, اور یہ خاتون آپ کی ووٹر ہے, اور ایک اور بابا جی جن کی وہ فوٹیجز آپ دیکھ چکے ہیں, وہ بھی آپ کے ووٹر سپورٹر ہیں. وہ آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں آپ کا ووٹر بھی ہوں, سپورٹر بھی ہوں. ان کے ساتھ حضور والا آپ کے ہوتے ہوئے آپ وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا انٹیریئر منسٹری یہ سلوک کر رہی ہے. محسن نقوی صاحب, آپ بھی ذرا یہ معاملہ دیکھیں کہ آپ کے یہاں پہ ہوتے ہوئے غریبوں کے سروں سے جھونپڑے اور جھگیاں وہ بھی چھینی جا رہی ہیں. اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو یہ پاکستانی ہیں, یہ کدھر جائیں گے؟ یہ کہیں اور سے آئے ہوئے نہیں ہیں, یہ یہاں کی اسی سوائل کی وہ ہیں, بچے ہیں, بچیاں ہیں. کہ اگر انہی کی سوائل انہی کے اوپر انہی کی زمین تنگ کر دی جائے گی تو یہ کدھر مائیگریشن کریں گے, کدھر جائیں گے؟ کیا اس پاکستان پہ صرف مقتدر طاقتوں کا اور بڑے بڑے وزراء کا اور شرفاء کا اور بڑے بڑے بدماشوں کا اور مافیاز کا ہی
راج رہے گا یا کسی غریب کو بھی 2 مرلے جگہ ملے گی کہ وہ اپنا سر چھپا کے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ سکے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان حفیظ درویش کو, اور اس حوالے سے مزید اپڈیٹس کے ساتھ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گا اور آپ کو حقائق سے آگاہ بھی کروں گا. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.